السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے، دونوں ایوانوں کا، سینٹ کا بھی، قومی اسمبلی کا بھی۔ اپوزیشن حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ اپوزیشن نے انکار کر دیا ہے، اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کا نہ مذاکرات کریں گے نہ تعاون کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے کوئی ملاقات بھی کی تھی تو نون لیگ نے اس پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ آج بھی اجلاس ہوا ہے قومی اسمبلی کا، اور کل جس کو کہیں دونوں کے درمیان جو ہے ہلکی پھلکی جو ہے چلتی رہی ہے۔ رزاق کھٹری صاحب بڑے دنوں کے بعد پھر آج ہمارے ساتھ ملے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ضروری ہے کہ کھٹری صاحب سے حال حوال لیتے ہیں، کیونکہ کھٹری صاحب بیٹھے تھے اسمبلی میں بعد میں آیا تھا۔ کھٹری صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ بہت شکریہ سر۔ کھٹری صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن نے بیٹھی تو ہے ایوان میں، انہوں نے تو فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم ٹف ٹائم دیں گے، واک آؤٹ کریں گے، کورم کی نشاندہی کریں گے۔ ابھی تک تو بائیکاٹ اور کورم کی نشاندہی اور اس طرح کا کوئی سین سامنے نہیں آیا۔ بہت شکریہ سر۔ آج اصل میں پرائیویٹ ممبر ڈے ہے، تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا ہی دن ہوتا ہے، تو اپوزیشن آج میرا خیال اس طرح کی کوئی وہ صورتحال پیدا نہیں کرے گی، اور یہی سبب تھا کہ آج اجلاس جیسے شروع ہوا تو شاہ محمود قریشی نے یہ کوشش کی کہ ان کو تھوڑا اس طرح کا ڈوز دیا جائے تاکہ یہ غصے سے واک آؤٹ کر کے چلے یہ جائیں۔ جان بوجھ کے کرتے ہیں میرا خیال ہاں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، لیکن آج کے اجلاس میں جو نیا انکشاف تھا وہ بڑا اہم تھا۔ وہ پتہ نہیں آپ نے نوٹ کیا یا نہیں، ان کے درمیان، اپوزیشن کے درمیان یہ طے ہوا تھا، اور انہوں نے حکومت کو کہا تھا کہ ہم کسی صورت اسپیکر کے پاس جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ ایک تو یہ طے ہوا۔ آج اصل میں کل یہ بات آ تو گئی تھی، کیونکہ کل مریم نواز صاحبہ آئی تھی پارلیمنٹ، وہاں نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی انہوں نے اس میں شرکت بھی کی، اور حکومت کو اس کے اوپر غصہ بھی تھا۔ نون لیگ والے نہیں گئے تھے، حکومتی ٹیم تو خیر آئی نہیں، لیکن پیپلز پارٹی والے اسپیکر کے چیمبر میں گئے تھے، اور آج یہ بات علی محمد خان نے کھول دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب ایوان کے اندر آتے ہیں تو ان کو آئین یاد آ جاتا ہے، اور ایوان سے باہر ہوتے ہیں تو یہ اپنی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں جو نئی چینج آئی ہے، رات بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے راجہ پرویز اشرف، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حکومتی ٹیم آپ کے پاس آئی یا نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ حکومتی ٹیم نہیں آئی۔ لیکن پھر بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ خود دونوں نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف اسپیکر کے چیمبر میں گئے تھے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر جانبدار ہے، اسپیکر ہاؤس صحیح نہیں چلا رہے، نیچے سے اشارہ آتا ہے تو اسی اشارے کے اوپر چلتے ہیں، اور پھر خود چل کر بھی گئے تھے۔ تو یہ دورہ معیار مجھے تو بہرحال سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید بلایا ہوگا نا اسپیکر نے؟ نہیں، اسپیکر تو بلائیں گے، لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے، تعاون نہیں کرنا، تو پھر آپ کیوں گئے تھے؟ یہ تو جواب وہی دے سکتے ہیں، لیکن آج حکومت کی طرف سے علی محمد خان نے یہ بات کھول دی۔ لیکن آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہے، اور آج حکومت نے کوشش کی ہے کہ کورم سے ان کے لوگ زیادہ ہوں، یعنی 85 86 ہونے چاہیے، آج 89 تھے۔ تو وہ اس کا پتہ بھی تب چلا کہ جب محسن داوڑ کے بل کے اوپر ووٹنگ ہوئی، تو وہ جب بل مسترد ہوا تو 89 میرا خیال تھے ان کے لوگ اپوزیشن کے، اور 99 ان کے تھے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ آج مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کوئی زیادہ واک آؤٹ نہیں کرے گی، کل سے یہ پھر کام شروع کریں گے۔ اچھا، آج پرائیویٹ ممبر ڈے کی وجہ سے رعایت کر رہے ہیں، کیونکہ نہیں، وہ ان کا اپنا دن ہوتا ہے نا، اپنے بل ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں، اور آج تو وہ تحریک التوا بھی انہوں نے پیش کی ہے۔ حکومت کی آج اتنی حاضری کیسے؟ حکومت کی تو ایکسپیکٹیشن تو ہوتی نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے ملاقاتیں دھڑا دھڑ شروع کی ہیں، اس کا کوئی فرق پڑا ہے لگتا ہے؟ وہ سر وہ ہوا یہ کہ تحریک انصاف کے اندر تقریباً کوئی 30 کے قریب لوگ ناراض ہیں، ارکان اسمبلی، قومی اسمبلی کے، اور 30 اپوزیشن کو مل جائیں تو تحریک عدم اعتماد کامیاب۔ اور یہ میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ کل جب یہاں اجلاس ہوا تھا، مریم نواز جس میں موجود تھی، اس میں مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے اور ہم سے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ رابطے میں ہیں۔ اچھا، ہاں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے وہی ناراض لوگ ہوں گے نا۔ پیپلز پارٹی والوں نے بھی کہا ہے، پیپلز پارٹی والوں نے تو کہا ہے، لیکن کل مریم نواز نے اپنی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں یہ کہا، جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، نون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ
کا جو موڈ ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اسی وجہ سے نو کانفیڈنس والے معاملے کے اوپر نون لیگ رضامند نہیں ہو رہی. پیپلز پارٹی کو مولانا بھی نہیں ہے, مولانا بھی نہیں ہے. آج مولانا سے ملاقات بھی آپ کی ہوئی ہے. ہاں, مولانا بھی نہیں ہے. مولانا اصل میں نون لیگ اسی لیے یہ راضی نہیں ہے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جس طرح سینٹ کے اندر اکثریت ہونے کے باوجود شکست ہوئی, تو اس بات تو تو یہاں اس بات کی کیا گارنٹی ہے. اور مولانا نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم اگر تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کر لائیں, یعنی تو اس کا مطلب اس کو قبول کر لیا, کافلی کو یا ایم کیو ایم کا سہارا لے کر یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ توڑ کر وہ اسٹیبلشمنٹ توڑے گی نا, تو اس کے بدلے ہم سے کچھ لے گی نا. تو کیا ہم اس اسٹیج پہ ہم دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ کچھ ہم دینا چاہیے. اس تحریک کو کتنا دھچ کا نقصان پہنچے گا اگر ہم کوئی ڈیل کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ مولانا یہ کہہ رہے ہیں. مولانا کہہ رہے ہیں لیکن ڈیل آپ کو کرنی پڑے گی. یہ تو مولانا کو مشورہ میرے پاس اس کی ایک دلیل ہے, مولانا صاحب کے پاس اپنی ہوگی. وہ یہ ہے کہ آپ کے دو اہم ایجنڈے ہیں اپوزیشن کے. ایک یہ کہ عمران خان جائے, دوسرا یہ کہ آپ ریفارم کریں. ٹھیک ہے نا, ریفارم عمران خان کی موجودگی میں نہیں ہو سکتے. الیکشن ریفارم نہیں ہو سکتے نا, تو عمران خان کی موجودگی میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا, پارلیمانی سیاست ہے, کوئی آئیڈیلزم کی سیاست نہیں ہے, یہ بات سمجھیں. اپنے گھر کے, وہ سندھی میں کہتے ہیں ٹرپڑ, گھر کے ٹرپڑ اور یہ گروی رکھ سکتے ہیں. ہاں, تو اب اس ساری صورتحال میں آپ کو دیکھیں نا, آپ کوئی گوریلا وار تو لڑ نہیں رہے. اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا تمام پولیٹیکل فورسز کو اندازہ ہے. میاں نواز شریف کو بھی ہے, مولانا صاحب کو بھی ہے, اور زرداری صاحب تو ظاہر ہے کہ وہ تو ویٹل گوٹ پینجو ہے. تو اس کے لیے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے نا. تو ایشو یہ کیا بولا, ویٹل گوٹ پینجو ہے, مگر یہ کہ جو بندہ جہاں کھڑا ہو نا, لائن وہیں سے شروع ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو اچھا, تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب اس ساری صورتحال میں چیزوں کو اطمینان سے چلانا ہوگا. مولانا سے ایک سوال کیا, صدیق ساجد کا سوال تھا کہ مولانا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطے شابطے کوئی ہیں آپ کے؟ تو مولانا نے سیریس ہو کے, بالکل سیریس ہو کے کہا کہ نہیں, کوئی رابطے نہیں ہیں, ہمارے رابطے نہیں ہیں. تو میں نے مولانا کو کہا زرداری صاحب کے معرفت ان کے تھرو, تو مولانا ہنس پڑے. مولانا نے کہا یہ تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا. ظاہر ہے. نہیں, رابطے سب کے ساتھ ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. مولانا تو بڑے جہاں دیدہ قسم کے لیڈر ہیں, اور وہ بات جتنی بھی تلخ کرتے ہیں لیکن اتنے نرم انداز سے کرتے ہیں کہ تاکہ راستہ رہے, راستے بند نہیں کرتے. لیکن آج مولانا نے اختلافات کو دھو دیا بھائی. کیا کیا؟ مولانا نے نواز شریف سے جو رابطہ کیا اور زرداری سے رابطہ کیا, مولانا نے کہا دونوں کو میں نے کہا ہے کہ بھئی تحریک عدم اعتماد کی جو باتیں ہیں پبلکلی یہ اور پبلک پلیٹ فارم پہ جو ہو رہی ہیں, آپ کے لوگوں کی طرف سے الگ الگ رائے آ رہی ہے, تو اس میں اختلافات کا تاثر ابھرتا ہے. پبلکلی یہ باتیں منع کر دیں سب کو کہ کوئی نہ بیان بازی کرے, کوئی سوال بھی کرے تو اس پہ کوئی جواب ہی نہ دے. بھائی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ تجاویز آئیں گی, ادھر دلائل دیں گے, ادھر ڈسکشن ہوگی. یہ دونوں کو کہہ دیا ہے, دونوں نے ایگری کیا ہے. نہیں, ایگری تو کیا, لیکن مسئلہ یہ کہ جب سوال ہوگا, آپ جیسا کوئی سیزنڈ قسم کا جرنلسٹ سوال کر دے اور اس کا اگر جواب ہاں میں بھی ہوگا تو بھی نہ بھی ہوگا, کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس معاملے پہ پی ڈی ایم میں ڈسکس کریں گے ہم. نہیں, وہ تو کہہ سکتے ہیں. اس کا مطلب فی الحال تو وہ اس سوال کو ٹال گئے نا, جواب کو. تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ تو اس کا مقصد یہ کہ سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ بات میں سے آپ کوئی دوسری بات نکال لیں, مگر یہ کہ کبھی کوئی ایسا سوال ہوتا ہے جس میں آپ کو ہاں یا نہ کا جواب دینا ہوتا ہے, اور دونوں میں خبر ہوتی ہے. چلو, تو بہرحال ڈیل کرنی پڑے گی. نہیں, ڈیل میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, آپ کو اگر یہ بڑی لڑائی لڑنی ہے نا, تو اس میں جو آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ پہلے کس کے ساتھ لڑنا ہے. تو بعد میں پھر دوسرا بھی دیکھیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. جب اتنی ساری جماعتیں, جس میں جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ بھائی زرداری صاحب کے معرفت اسٹیبلشمنٹ کے کوئی رابطے ہوں گے, تو اس کا مقصد وہ سب سے بڑے مشکوک ہیں. تو اس طرح کے اتحاد جو ہوتے ہیں اس میں تمام جماعتوں کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. یہ کسی ایک جماعت کا ایشو نہیں ہے. تو ملا کے یہ چلنا پڑے گا. لیکن ایک بات ذہن میں رہے,
کہ کتنا بھی تاثر دیا جائے یہ جماعتیں ٹوٹیں گی نہیں ایک دوسرے سے. چلیں یہ بہت سمجھ. شکریہ کھٹر صاحب. ویورز کھٹر صاحب کی رائے آپ نے سنی, امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.